بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ابھی آپ کہاں پہ ہیں سچویٹڈ آپ؟ انشاءاللہ۔ خدا، آپ کیسی ہیں بیٹی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بیٹے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آج سیٹرڈے ہے تو چھٹی ہے۔ چھٹی یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا گاؤں بنایا ہوا ہے، خوبصورت ایریا ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آئلہ، کیسی ہیں بیٹی؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ مزہ آتا ہے، یہ کھلا کھلا ایریا ہے، یہ خوب ہرا کر دیا ہم، ہرا ہے باہر جو ہے نا، گھاس واس اور درخت وغیرہ، پھر بطخیں ہیں، پھر مرغیاں ہیں، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ۔ سر دکھائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی اصل میں کمپیوٹر پہ ہوں، میں اس پہ نہیں ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ کو تصویریں دیکھتا ہوں، اگر میں تصویریں شیئر کر سکتا ہوں نا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہوتا ہے۔ میرا آج ارادہ تھا ویڈیو بنانے کا، لیکن وہ آج میں مصروف رہا تو ذہن سے نکل گیا۔ میں چھوٹا سا اس کا ویڈیو بناؤں گا، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہوپ فلی اگلی بار انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم پروگرام ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آئلہ، آپ کدھر ہیں؟ آپ کراچی میں یا پاکستان میں باہر ہیں؟ میں دبئی میں ہوں۔ دبئی میں۔ کیا ہو گیا؟ دبئی جو ہے ہم سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے پاکستان سے۔ میں اسلام آباد میں ہوں۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ یہ کبھی کبھی جو ہے ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، تو بہرکیف میرا خیال ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت پیارے ہیں، اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں روحی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے۔ جمیل، آپ خیریت سے ہیں؟ یس سر۔ اچھا، الحمدللہ، صحیح ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں اصل میں جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس وقت ہمیں یہ نارملی بتاتے نہیں ہیں لوگ، نہ ہی علماء نے بتایا کہ جو قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، وہ صرف پمپنگ کا آرگن نہیں ہوتا کہ جو خون پمپ کرتا ہے، یہ سوچتا بھی، اور اصل سوچتا جو ہے وہ دل ہی ہے۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوا، تو پھر میں نے دیکھا کہ قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری جگہ پہ قرآن میں قلب کا ذکر آیا ہے، بہت ساری جگہ، اور وہ انہوں بہت سارے جو ہیں وہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ جو قلب ہوتا ہے یہ فیصلے کرتا ہے، ہمارے جو فیصلے کرتا ہے وہ ہمارا دل کرتا ہے۔ تو پھر میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گا کہ قرآن کیا بولتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات کہ میں پھر گیا دوسری کتابوں میں نے دیکھا کہ بائبل میں اس کا ذکر ہے، ہندوؤں کی جو اپنشاد اور دوسرے جو ہیں وید، ان میں کیا ذکر ہے، اور دوسرے جو کلچرز ہیں وہ کیا بولتے ہیں، لیکن سب کے سب کلچرز، تقریباً سب کے سب کتابیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہ بولتی ہیں کہ جو اصل فیصلے کرتا ہے وہ دل کرتا ہے۔
اور دماغ کا ذکر ہے، عقل نہیں استعمال کرتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ عقل بھی دل ہی میں ہوتی ہے میرا خیال ہے. لیکن پھر میں نے جو تھوڑا سوچا تو واقعی جو دماغ ہوتا ہے نا، یہ تو کمپیوٹر ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اب میں جیسے کمپیوٹر میں بیٹھا ہوں تو کیا یہ کمپیوٹر خود بخود کام کر رہا ہے یا میں کمپیوٹر کو بول رہا ہوں کہ کام؟ کیا خیال ہے آپ کوئی بتائیں گے؟ میرے پاس کمپیوٹر ہے نا، کمپیوٹر میرا کام کر رہا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے میں نے آپ لوگوں سے کنیکٹ اپ کیا ہوا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اصل جو کمانڈ دے رہا ہے کمپیوٹر کو وہ میں دے رہا ہوں یا کمپیوٹر خود بخود کمانڈ لے کے کام کر رہا ہے؟ سر آپ دے رہے ہیں. آپ میں دے دے رہے ہیں. جی کمانڈ میں دے رہا ہوں. اسی طرح آپ دے رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح یہ جو ہے نا، یہ دماغ جو ہمارا، یہ کمپیوٹر ہے ہمارا. اور آپ کو معلوم ہے بہت سفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہے. آج ابراہیم انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے بھی، میسیجنگ وغیرہ، الیکٹرانک جو سگنلز آتے ہیں ہوپ فلی. تو یہ جو کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر کا اصل چلانے والا جو میں نے جو جہاں تک معلوم، دل جو ہے نا وہ کمپیوٹر کو بولتا ہے کہ بھئی کیا کمانڈ دیتا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. اور یہ جو ہے یہ کمپیوٹر ہے، جیسے یہاں پہ کہیں آنکھ کا ہے، کہیں ہیئرنگ کا ہے، پیچھے آنکھ کا ہے، یہاں کہیں ہیئرنگ کا ہے. الگ الگ پورشن میں نا الگ الگ چیزیں ہماری بولیے کہ کنٹرول ہوتی ہیں. باڈی کے الگ الگ آرگنز جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں پہ اللہ رب العزت نے ہمارے رکھے ہوئے. تو یہ کمپیوٹر ہے، لیکن جو فیصلے کرنے والا ہے وہ دل ہے. وہ اللہ ہی اس کی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح فنکشن کرتا ہے. وہ اس پہ ابھی ریسرچ کرنی ہے، ریسرچ چاہیے اس میں کہ ہم معلوم ہو کہ بھئی یہ آخر آپریٹ کس طرح کرتا ہے، دل کس طرح سوچتا ہے، اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں. اب آج کل بولتے ہیں کہ دل میں بھی نیورون ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نالج تو بہت کم ہے اور اللہ کی پوری نالج تو سب کچھ ہے. اللہ کی نالج میں سب کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہر چیز. ہمارا اگر دل بنایا تو اللہ نے بنایا ہے، ہمارا اگر دماغ بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. تو اللہ کی نالج تو کامل ہے. تو ہمیں یہی بولتا ہے اللہ کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، تاکہ ہمیں جو ہے سمجھ میں آئے کہ اللہ نے یہ چیز بنائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو ایک وقت بتائی تھی، آپ لوگ کچھ میرا خیال اس وقت نہیں تھے، وہ تھا کہ مائنڈ میپ. مائنڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم آپ نے پارٹیسپیٹ کیا جب مائنڈ میپ ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے مائنڈ میپ کا؟ میں نے آپ کو دو ڈیفرنٹ میپ دکھائے تھے. میں آپ کو ایک میپ دکھایا تھا، ایک منٹ ٹھہریے گا. شاہی سوری اصل میں آگے ایک جو ہے نا وہ ایک کھیت ہے جس میں جو ہمارے گائے کا چارہ ہے، تو کوئی اور گائے آ کے اس کا کھا رہی تھی، تو میں نے کہلوایا کہ بھائی اس کو ہٹا دیں. گاؤں ہے نا ہمارا. جب میں آپ سے بات کر رہا تھا مائنڈ میپ کی، کوئی تھے جو سمجھائیں گے مجھے مائنڈ میپ کیا کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی میرے ساتھ ہے؟ مائنڈ میپ جو ہے نا، ہر انسان کا ایک مائنڈ میپ ہوتا ہے جو دنیا کا نقشہ ہوتا ہے اس کے دل میں، دماغ. یعنی اس میپ میں جو ہے وہ آپ بولیے کہ دنیا کا کہ کیا چیز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا چیز کم. جس طرح کہ ایک سٹی کا نقشہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو لاہور کا میپ دکھاؤں اور میں پوچھوں کہ اس میں قائد اعظم کا مزار کدھر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کا مزار کس شہر میں؟ کراچی میں سر. ہاں قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں نا. اب میں آپ کو لاہور کا میپ دکھاؤں
اور میں بولوں کہ اس میں تلاش کریں قائد اعظم کا میپ، تو ملے گا آپ کو کبھی قائد اعظم کا میپ؟ قائد اعظم کا وہاں ملے گا، لوکیشن ملے گی جی ہاں یا نہیں؟ یعنی میں لاہور میں دکھاؤں جو کہ نہیں ملے گا نا، اس لیے کہ قائد اعظم کا جو میپ، قائد اعظم کو جو مزار ہے وہ تو کراچی میں ہے. اسی طرح ہمارے مائنڈ میپس بنتے ہیں، ہماری زندگی کی ایکسپیرینسز اور ہماری جو بلیف ہوتی ہے. ہماری بلیف مطلب یہ کہ ہمارا جو بالکل بنیادی سوچنے کا طریقہ، دنیا کیا ہے، انسان کیا ہے، خالق ہے یا نہیں ہے، خالق کون ہے، خالق کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا پاورز ہیں نا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے انسان کا مائنڈ میپ بناتی ہیں. اگر مائنڈ میپ غلط بنا ہوگا تو اس کو صحیح چیزیں مشکل سے سمجھ میں آئیں گی، سمجھے؟ اور اگر مائنڈ میپ غلط صحیح بنا ہوگا تو وہ اس کے لیے آسانی ہوگی. تو ہمارا جو مائنڈ میپ ہے اس کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے سائیکالوجی میں، اس کو بولتے ہیں پرسیپشن، عمل ادراک، سوچنے کا طریقہ، فکر کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو یہ سب جو ہے ہمارے مائنڈ میپ میں ہوتا ہے. بولتا ہوں میں مائنڈ میپ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں جو پرسیپشن ہوتا ہے یہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے. چلے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں، پریزنٹیشن دکھاتا ہوں. اور نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک ٹری ہے سر. جی ہاں یہ ٹری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ٹری ہے اورنج کی، یہ مالٹے کی ٹری ہے، آپ اس سے سیب نکال سکتے؟ سر کیوں نہیں نکال سکتے سیب؟ کیونکہ جو سیڈ ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک پھل کا جو ٹری گرو کرے گا. اچھا وہ کیا چیز ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹری کیسی ہونی چاہیے؟ دا سیڈ، دا کس کی فاؤنڈیشن. ٹری ہے؟ سیڈ نا، بیج. ٹھیک ہے، اگر یہ بیج آپ مالٹے کا لگائیں گے تو مالٹے کی ٹری نکلے گی، وہ مالٹے دے گا. اگر آپ آم کا سیڈ لگائیں گے تو وہ آم کی ٹری ہوگی اور آم کا دے گا. ٹھیک ہے، تو بیج بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا جو بیج ہے اصل میں وہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے توحید. توحید، ایک کریٹر. جی آپ نہ بولیے گا. آمنہ کچھ بول رہی ہیں آپ؟ آواز نہیں آ رہی آمنہ آپ کی. آمنہ آپ کچھ بول رہی ہے بیٹی؟ نہیں، میرا خیال غلطی سے ہاتھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو دا سیڈ ول ڈیسائڈ دا فروٹ. جو آپ کی سیڈ سے روٹس ہے، روٹس کے بعد آپ کا سٹیم آتا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ پھر آپ کا جو ہے وہ پتے آتے ہیں، اور یہیں پہ فلاورنگ ہوتی ہے اور فروٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا جس چیز کا سیڈ، جو بیسک فلسفی جو ہے ہماری، اگر اس پہ ہمارا درخت نکلا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے قرآن میں. کلمہ طیبہ کا بولا گیا ہے کہ وہ بہت گہری اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ پھول دیتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ درخت، اگر آپ بول رہے ہیں کہ ہماری تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے بولیے کہ جو مائنڈ میپ ہے، تو مائنڈ میپ کا جو بیسک ہے، اگر ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کو ہم صحیح طریقے سے نہیں مانتے، یا ہم خود جان کے انکار کرتے ہیں یا بولتے ہیں نہیں بھائی اللہ کو ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگی؟ ہمیں پریشانی ہوگی، اور ہمارا جو نتیجہ جو کاموں کا ہے، جس کو ہم فروٹ بول رہے ہیں، وہ غلط ہوگا. جی روحی بولیے. سر میں نے کہیں قرآن کریم کی تفسیر میں کسی جگہ پڑھا تھا کہ مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت سے دی ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس میں کھجور کے درخت کی کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ ایٹریبیوٹس ملے ہیں.
جیسے کہ وہ سخت ترین حالات میں کم ترین جو ہے وہ وسائل کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، اس کو کیئر کی اتنی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی، پلس وہ اونچائی کی طرف بڑھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت لمبے عرصے تک پھل دیتا رہتا ہے، اور اس طرح حدیث کی ہے نا وہ کچھ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، اس کی جو جی شاخیں ہیں. سرسبز رہتا ہے ہمیشہ. جی جی تو اس میں وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تو مجھے اس سے یاد آیا، تو جو ہے میں نے کہا میں اس کو جو ہے جی شیئر جی کر. وہ جی ہاں بالکل اسے کہا گیا ہے. میرا اصل میں یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ کہ جس طرح ہم لوگ سوچیں گے، بنیادی سوچ ہوگی، اسی لحاظ سے ہمارے اعمال ہوں گے. پھل جو ہے نا وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارے ایکشنز ہیں، وہ ہماری تھنکنگ ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز. اگر ہماری جو بیسکس غلط ہے، مثال کے طور پہ ہم نے پوری زندگی انگریزی نظام تعلیم میں ہم گزار دیتے ہیں اور غلط فلسفوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ صحیح ہوگی. ہمارا مائنڈ میپ ہی غلط. یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے اور بتا بھی نہیں رہے، جو ہمارے آپ بولیے کہ انٹلیکچوئلز ہیں، کہ دس ہیز ٹو بی کریکٹ. یہ اگر انگریز ڈیولپ کرے گا تو یہ انگریز کی طرح پھل نکلیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ توحید تو قرآن ڈیولپ کرے گا تو قرآن ہی کے طرح پھل نکلیں گے جو قرآن کو مقصود ہے. صحیح ہے. لیٹ us now go into a very interesting slide. اس کو تھوڑا غور سے آپ لوگ دیکھیے گا. غور سے تو آپ دیکھ ہی رہے، لیکن ایک اس پہ سوچیے گا ضرور. یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے. اچھا انسان کے اندر انسان کن کن پارٹ سے مل کے بنتا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ سر یہ جو سسٹمز ہیں ہمارے، نہیں، پارٹس ہمارے قرآن میں جو واٹر ذکر سے کیا ہے نا، ہمارے اندر روح ہے، وہ واٹر تو جی جسم میں بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. ہمارے اندر روح ہے، ہمارے اندر قلب ہے جس کو آپ دل بولتی ہیں، امپورٹنٹ آرگن. ہمارے پاس عقل ہے. انسان کس چیز سے بن کے بنتا ہے، یعنی کن چیزوں سے مل کے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جسم ہے جس میں ہمارے ہاتھ، پاؤں، سر، تمام چیزیں جو ہیں وہ جسم کے اندر آ جاتی ہیں. صحیح ہے. قلب کا میں نے اس لیے لکھا ہے کہ قلب قرآن میں الگ سے ذکر ہے، انسان کے قلب کی اہمیت. تو قلب جو ہے سوچنے والا یہ آرگن ہے جو فیصلے کراتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کروں گا اور آپ کو قرآن کی آیات بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور ہم کیا ہیں، میں یا روحی یا آمنہ، ہم کیا ہیں، ہم نفس انسان، یعنی یہ ہیں جو آپ بولیے کہ یہ بولیں گے نا، عابد کیا ہے، عابد نفس ہے. نہ صرف قلب ہے، نہ صرف روح ہے، نہ صرف جسم ہے، نہ صرف عقل ہے. ان سب چیزوں کو مل کے عابد بنا ہے جو کہ نفس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ جو نفس ہے یہ اصل ہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اچھا آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام جو مردے ہیں، جو ہم لوگ مر چکے ہوں گے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور ان کو دوبارہ کمبائن کیا جائے گا، ان کے جسموں کو کھڑا کیا جائے گا. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا قرآن سے. جب جیسے کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، وہ ہماری وہ لے جاتا ہے، روح لے جاتا ہے. جی جی جی. روح. تو وہ جو ہے نا، اب جب ختم پھر مٹی کے اندر جاتے ہیں تو ہم سب جو ہے وہ گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیڑے بھی کھا لیتے ہیں. اس کے بعد قیامت میں جب دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، تو ہمارا جسم دوبارہ بنایا جائے گا. نے جو چیزیں ہم سے بولیے کہ جو ڈیکیئنگ پروسیس میں جو ختم ہو گئی تھی، دوبارہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا. انسان کو کیوں، یعنی میرا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کو دوبارہ روح ڈالی جائے گی، قلب اریکٹ کیا جائے گا، عقل، جسم پورا بنایا جائے گا، اور پھر جو ہے عابد یا ابراہیم یا آئلہ یا زینب یا روحی بنے گی. یہ تو قرآن بولتا ہے نا. آپ کو ہے اس کا اندازہ؟ ہے نا. تو یہ سب
ایک منٹ میں ایڈمٹ. اوکے تو یہ سب جو نفس ہے نا یہ انسان ہے, پورا انسان, ٹھیک ہے نا. باقی اس کے اندر روح ہے, قلب ہے, عقل ہے, جسم. اچھا انسان صرف بدن نہیں ہے, انسان جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بدن نہیں ہے, بلکہ انسان سب چیزیں ملا کے قلب, روح, عقل اور جسم ملا کے انسان بنتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو غور طلب بات ہے اور جو قرآن بولتا ہے اور اللہ کے جو دوسرے صحیفے بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ جو قلب ہوتا ہے نا, قلب, میں آپ کو حدیث بھی اس میں سناؤں گا, جو قلب ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے, وہ انسان کو بولتا ہے کہ کیا کرو, اچھا کرو, برا کرو, یہ کرو, وہ کرو. اگر قلب اچھا ہوتا ہے تو انسان اچھا ہوتا ہے, اگر قلب برا ہوتا ہے تو انسان برا ہوتا ہے. اگر قلب کرپٹڈ ہوتا ہے, دوسری چیزوں سے کرپٹ ہو گیا, ہم نے اسلام کے بجائے کوئی اور مذہب زیادہ امپورٹنٹ کر دیا, اگر ہم نے توحید کے بجائے ہم انگریزوں کے, ہم جو ہے ویسٹ کے پیچھے, ان کی آئیڈیالوجی کے پیچھے چل پڑے, ان کی فلسفی کے پیچھے چل پڑے, تو یہ قلب ہے, یہ قلب یہ کرپٹ ہو جاتا ہے, پھر یہ غلط فیصلے کرنے لگتا ہے. تو اگر یہ قلب قرآن کے مطابق ڈیولپ ہوا ہوگا, قرآن و سنت کے مطابق, تو پھر وہ فیصلے نہیں کرے. جی بیٹے. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ جب ہم لوگ غلط کام کرنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ہمارا بلیک والا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو پھر وائٹ والا بڑا ہو جاتا ہے. ہاں نہیں, وہ پھر وہ بلیک کم ہو جاتا ہے, بلیک جو ہے نا وہ دھلنے لگتا ہے. پھر ہم غلط کام, تو ڈیپینڈ کرتے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو اس کا جو مائنڈ میپ ہے نا, مائنڈ میپ جو میں بھی یہ بتا رہا تھا آپ کو, وہ کرپٹ ہونا ہے. اور میرے نزدیک مائنڈ میپ جو ہے نا قلب کے اندر ہوتا ہے, قلب کے اندر وہ نقشہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کی قوتیں کتنی ہیں, اللہ کا مقام کیا ہے, اللہ کا فنکشن کیا ہے, انسان کا فنکشن کیا ہے, انسان کا آبجیکٹو کیا ہے, کیوں انسان اس دنیا میں آیا ہے, پھر انسان ایک دفعہ مر جائے گا, پھر اللہ کو جواب دینا ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارا مائنڈ میپ بناتی ہیں, یا قلب میں وہ نقشہ بناتی ہیں جس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں. اگر ہمارا قلب غلط ڈیولپ ہوا ہوگا تو ہم غلط فیصلے کریں گے, اور اللہ معاف کرے ہم اللہ سے بھی دور جائیں گے اور دوزخ کے قریب چلے جائیں گے. اور اگر ہم صحیح فیصلے کریں گے, جس کا اللہ نے ہمیں پاور دی ہے, جس کی اللہ میاں نے کیپیبلٹی دی ہے, جس کے لیے قرآن دیا ہے کہ صحیح ہم فیصلے کریں, تو وہ پھر ہم جو ہے ہم جنت کے قریب جائیں گے, اللہ کے قریب جائیں گے, اللہ ہم سے راضی ہوگا. تو یہ قلب جو ہے, میں اب اس کے میں آپ کو کچھ آیات بھی بتاؤں گا نا, پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کیا بول رہا ہے قلب کے بارے میں, ٹھیک ہے. اچھا روح اور جسم جو ہے, جسم کی اپنی ڈیمانڈز ہیں, صحیح ہے, اپنی ڈیمانڈز ہیں. بھوک لگتی ہے آپ کو, جب وہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے جسم بولتا ہے بھی کھاؤ, میں بھوک لگے گی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, پیاس لگتی ہے آپ کو. تو یہ جو ہے جسم کی ڈیمانڈ ہے, جو اور کچھ روح کی ڈیمانڈ ہے. روح جو اللہ نے دی, اللہ نے بولا اس کو میں نے تمہیں کم علم دیا ہے, لیکن روح سے روحانیت بھی ہوتی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ سر, کوئی مریم ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ انہیں الاؤ کر دیں انٹر ہونے کو. اچھا اس میں نہیں آ رہا میرا, کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے گروپ پہ میسج آیا ہے. اچھا تو ان کو الاؤ کیجیے, ان کو اگر آپ ڈائریکٹ کر دیجئے کہ وہ کلک کر لیں نا, وہ جو ہمارا جوائننگ کا لنک ہے. میں انہیں کہہ دیتی ہوں. تھینک یو. جی مریم آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ قلب ہے جس میں یہ نقشہ ہوتا ہے, جس کو پرسپشن بھی میں نے بولا تھا نا, یہ قلب ہے قرآن کے لحاظ سے. اور اللہ کی دوسری کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں وہ بھی قلب کو بولتی ہیں سوچنے والا آرگن, سوچنے فیصلے کرنے والا آرگن, ٹھیک ہے. اور روح اور جسم تو فکسڈ ہیں, جسم کی اپنی ڈیمانڈ ہے, بھئی بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اور بہت ساری چیزیں, اس کو یہ چاہیے تو اس کو وہ چاہیے, بیمار ہو گیا تو اس کو دوائی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جسم کی ڈیمانڈز ہیں. اور کچھ روح کی ڈیمانڈ ہے. اچھا یہ اللہ کی طرف سے متعین, یہ فکسڈ ہیں, اس میں میرا خیال ہمارا کم بس چلتا ہے. جسم کی ڈیمانڈ اور روح کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمارا اس میں کم بس چلتا ہے. لیکن اصل جو ہمارا
جو بس چلتا ہے اصل جو ہمارا بس چلتا ہے، اصل جو ہمارا بس چلتا ہے وہ یہاں پہ چلتا ہے، ہمارا قلب اور ہماری عقل. قلب جو ہے، عقل جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، قلب کی فالو کرتی ہے، آرڈرز فالو کرتی ہے. جس طرح قلب بولے گا عقل اس طرح کام کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور پہ اللہ بولتا ہے نا غلط کام نہ کرو، اچھے کام کرو، اچھی چیزوں کے پیچھے پڑھو، وقت ضائع نہ کرو. وقت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح وقت گزارو گے تو تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. صحیح ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم جان بوجھ کے انٹینشنلی ہم اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے مطابق اچھے بننے کی کوشش جب ہم کریں گے، جو سعی کہلاتی ہے اللہ کے پاس، اور اسی سعی کے لحاظ سے اللہ ہمیں دوزخ میں یا جنت السلام میں علیکم ڈالیں سر. گے. سوری سر، یہ کلیکٹ کر رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں بار بار میسج آ رہا ہے the host will let you in soon. تو کہہ رہی وہ ہو نہیں رہا ان کا شاید کنیکشن. جی جی مریم کو ابھی آیا تھا 1-2 دفعہ، میں اس کو انٹر کر چکا ہوں. دیکھتے ہیں ابھی آتی ہیں نہیں آئی مریم. yes we are trying but having the message that host will let you. نہیں یہ در سمی ہے شاید. در سمیر ہیں تو مجھے میسج کیوں نہیں آ رہا ان کا؟ نہیں تو کہیں اور کسی اور لنک میں تو نہیں گئی؟ ان کو بتا دی کہ جو نہیں سر، آخری میں نے انہیں لاسٹ لنک دوبارہ فارورڈ کیا، ان کے پرائیویٹ گروپ پہ بھی کیا ہے. تو میرے پاس کوئی ان کا آ نہیں رہا نوٹس روہی. میرے پاس کوئی ابھی دیکھیے کون ہے یہ ہیں، یعنی یہ میں اوپن کر رہا ہوں لیکن کوئی وہ شو نہیں کر رہا کہ کوئی مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہو. چلے لیٹسٹ اللہ کرے جوائن کر لیں. مریم، ہاں مریم ابھی تک انٹر نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا چکر ہے. جی آمنہ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو بھی وہ بنا رہا ہوں کو ہوسٹ روہی، آپ ان کو میں دیکھ اندر لیتی ہوں سر، آپ کر بنا دیجیے دیں. گا. مریم وقت روہی، میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا دیا ہے. جی سر میں دیکھ لیتی ہوں. تو یہ جو چیزیں نا یہ ہمارے جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ روح اور جسم جو ہے نا یہ تو اللہ نے فکسڈ ان کا فنکشن بنا دیا کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہوگی، ان کی ڈیمانڈ پوری کرنا، ان کا یہ خیال کرنا. ٹھیک ہے، لیکن قلب اور عقل ہمارے اختیار میں اللہ نے دیے ہیں، ہمیں دے دیا ہے، پرمیشن دے دی اللہ نے ہمیں کہ بھئی ہم کس طرح اپنے قلب کو ڈیولپ کرتے ہیں اور عقل کو ڈیولپ کرتے ہیں. اگر ہم غلط ڈیولپ کریں گے تو اللہ ہمیں پکڑ لیں گے آخرت میں کہ بھی تم نے غلط کیوں ڈیولپ کیا. میں نے تمہیں قرآن دی تھی، ہدایت دی تھی، نیچر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رسول بھیجے تھے. روحی بھی نکل گئی تھی. صحیح ہے نا. تو وہ جو قلب ہے ہمارا، جو ہم جس کو مائنڈ میپ بولتے ہیں، بول رہے ہیں، اور جو عقل ہے، یہ جو دو چیزیں یہ ہمارے علامہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں. جی نمرہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے بولنا ہے. جی بولیے گا نمرہ. ابراہیم بولیے. جب ٹری ایسے اگتا ہے جیسے کہ جب پانی دیتے ہیں اس کو تو وہ روٹس میں جاتا ہے، پھر آدھا پانی ایسے چلا جاتا ہے اور پھر آدھا پانی روٹس دیتی ہیں ان کو اوپر. جی اسی طرح اصل میں ہماری بھی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا ہر لحاظ سے، جو عقل کے لحاظ سے ہو یا قلب یا جسم کے لحاظ سے ہو، تو ہم جو انگریڈینٹس کھاتے ہیں وہ اصل میں پانی ضروری ہوتا ہے
حالانکہ ہمارا جو جسم ہے وہ بھی تقریباً 80% پانی ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر. تو پانی جو ہے وہ، لیکن ہماری عقل کے لیے یا قلب کے لیے نا، تو قرآن شریف سے تعلیم لینا، قرآن شریف کو سمجھنا، اللہ کو سمجھنا، دماغ کھلا رکھنا، دماغ کو بند نہیں کرنا، قلب کو بند نہیں کرنا، یہ اللہ نے ریکوائرمنٹ دی. میں آپ کو آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لیٹ اس سی دس. یہ قرآن کی کچھ آیت ہیں جو قلب کا ذکر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ دیکھیں غور سے سنیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. کیا خیال ہے روئی؟ سبحان اللہ سر، کتنا کلیئر ہے؟ بہت کلیئر واقعی ہے نا. بہت. اچھا، صرف قرآن نہیں، جتنے بھی اسکرپچرز ہیں وہ دل کو اصل سوچنے والا، ریفلیکٹ کرنے والا آرگن بتاتے ہیں. جتنے بھی صحیفے. یہی ہمیں جو پرابلم ہوتی ہے نا، اگر ہم سائنس کو اندھا فالو کریں گے، اندھا نہیں فالو کر سکتے سائنس، یعنی جو پریزنٹ ڈے سائنس ہے اس کو اندھا نہیں فالو کر سکتے. وقت کے ساتھ سائنس بھی جو ہے نئی نئی ڈسکوریز ہوتے جاتی ہیں. یہ تو قلب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا اب کس طرح یہ فنکشن کرتا ہے، لیکن دیر کے جو اصل آرگن ہے وہ قرآن بھی بولتے اور حدیث بھی بولتی ہے کہ وہ قلب ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور آیت ہے، میں آپ کو جو قرآن کی آیت ہے ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو ہے تمہیں صحیح طریقے سے کھڑا کیا اور تمہارے اندر ہم نے روح ڈالی، اور ہم نے جو ہے تمہارے لیے کان، ٹھیک ہے، کان، آنکھ اور دل، افئدہ کا مطلب ہے دل، اور ہم نے دل بنائے. ٹھیک ہے، دل بنائے. تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. لیٹ اس سی. پھر اس کی اوضاع درست کی اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. ٹھیک ہے، دل کو یہاں بتایا کان اور آنکھوں کے ساتھ، جس طرح کان اور آنکھیں رسپونڈ، تو دل بھی جو ہے وہ ایک ایکٹیو آرگن ہے جو ہمیں آپ بولیے کہ ہمیں عقل دیتا ہے یا ہمیں سوچ دیتا ہے یا ڈائریکشن دیتا ہے. ایک اور آیت میں آپ سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، یہ کافر بولیں گے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں تو پردے لگے ہیں، چھپ گئے ہمارے دل. آپ جو ہم بولتے ہیں، ہم سے جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے دل نہیں پہچانیں گے. ہمارے دلوں کے اندر غلاف کے اندر ہمارے دل چلے گئے. ہمارے کان جو اندھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو تم جو کرتے ہو کرتے رہو، ہم نہیں تمہاری بات سنیں گے، اس لیے کہ ہمارے دل تمہاری طرف ہیں نہیں، کھلے ہی نہیں دل. ٹھیک ہے، اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں گے. یہ کافر بولتے. صحیح ہے، تو یہاں بھی جو ہے کیا فرمایا، قلوبنا، کہ ہمارے دل جو ہے وہ چونکہ پردوں میں چلے گئے، تمہیں بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تمہاری. ٹھیک ہے، لیٹ اس سی. جی آمنہ بولیے پلیز. آج آمنہ آپ کی آواز ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی. تھوڑا چیک. جی وہ جو مائنڈ میپ ہے کافروں کا، وہ ڈفرینٹ ہے نا مسلمانوں سے. جی جی،
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں نہیں ہم اللہ کو نہیں مانیں گے, اللہ کو مانیں گے تو ہمیں اتنے سارے کام کرنے پڑیں گے, ہم یہ نہیں, ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہے کریں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, آپ کی خوشی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کا اطمینان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ اللہ کو مانیں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے, اور اللہ کو نہیں مانیں گے, ان کو شیطان بولتا ہے کہ نہیں اللہ کی بات نہیں ماننا. ہم سے بھی بولتا ہے نا شیطان, اللہ کی بات نہیں ماننا, وہ تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, تمہیں یہ کرنا پڑے گا, تمہیں وہ کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان بہکا تو دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم تھوڑی سی کہیں ہمیں خوشی مل جاتی ہے شیطان کے بہکانے میں, لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں جو شیطان نے ہمیں کرنے بولا تھا وہ تو ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں نہ وہ خوش رکھے گا, ہم دوزخ میں بھی چلے جائیں گے, اس دنیا میں بھی ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے. آپ نے دیکھا کہ مغرب میں کتنی بیماریاں ہیں, ذہنی بیماریاں ہیں, کتنے مسائل ہیں, ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے وہ لوگ سائنس میں آ گئے, ٹیکنالوجی میں آ گئے, لیکن ان کے یہاں جو سوشل پرابلمز ہیں, ایونز بہت زیادہ ہیں, بے انتہا ہیں. لیکن یہی مغرب لے لیں, مشرق لے لیں, مسلمان ممالک, یہاں پہ ٹھیک ہے ہم لوگ بہت غلطیاں بھی کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے ہم بالکل نیچے آ گئے, لیکن اس کے باوجود ہمیں طمانینت, ہمیں سکون یہاں زیادہ میسر ہے, اس لیے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں. سر ان کے دل میں بھی تو شیطان آ جاتا ہے. جی وہی تو, دل شیطان جو ہے دل ہی میں اصل میں آتا ہے. شیطان جو آتا ہے نا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شیطان اصل میں وہ دل ہی میں آتا ہے. ہمیں جو ہے وہ جی کون ہے, ابراہیم آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, آمنہ آپ نے ہاتھ ریز کیا ہوا, آمنہ اچھا ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں کافر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو, یعنی اللہ کی طرف, قرآن کی طرف, اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں, ہمارے دل نہیں مانتے, نہیں ماننا چاہتے. دل کو ہم نے جو ہے زبردستی غلاف کے اندر ڈال دیا ہے, وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ہمارے کانوں میں بہرا پن آ گیا ہے, وہ جو ہم نہیں سنیں گے تمہاری بات, اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے, تو تم کام کرو اور ہم کام کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. صحیح کہ تم جو بول رہے ہو ہم نہیں مانیں گے, بس ٹھیک ہے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم نہیں مانیں گے. جیسے میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ یہ کل آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیا چیز مانیں گے اور کیا چیز نہیں مانیں گے. اگر آپ اچھی چیز مانیں گے تو ہم صحیح راستے میں چلیں گے, غلط چیز مانیں گے تو ہم غلط راستے میں. یہ اب دیکھیے میرا خیال ایک ان سے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ٹھیک ہے, جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا نیچر ان پہ واضح ہوتا ہے, تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. یہ جو ہرگز نہیں, بلکہ ان کے کانوں سے, ان کے دلوں پر زنگ, ان کے کاموں سے, جو یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں, جو یہ مجھے ماننا نہیں چاہتے, جو غلط کام کرتے رہتے ہیں, تو ان کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. تو جب کسی چیز میں زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کور ہو جاتی ہے, اسی طرح پردے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر وہ مشکل سے فنکشن کرتی ہے. اگر سائیکل کے پہیے میں زنگ لگ جائے, اندر آپ کے جو اس کا جو روٹیٹنگ میکینزم ہوتا ہے, جو اس کی بیرنگز وغیرہ ہوتی ہیں, تو گاڑی بڑی مشکل سے چلتی ہے, سائیکل مشکل سے چلتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کا ذکر کیا ہے. اصل میں کہ دل میں زنگ چڑھ جاتا ہے. یہ نہیں بولا کہ مائنڈ میں زنگ چڑھ جاتا ہے یا کہیں اور زنگ چڑھ جاتا ہے یا روح پہ زنگ چڑھ جاتا ہے, نہیں, ان کے دل میں زنگ چڑھ جاتے ہیں. دل جو سوچنے کا آلہ ہے, جو فیصلہ کرنے کا آلہ ہے, اس میں زنگ چڑھ جاتا ہے. ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, indeed there is a piece of flesh in the human body, if it stays all right, the whole body stays all right. If it goes astray, بہک جائے, the whole body goes astray, پوری جسم جو ہے غلط راستے پہ چل جاتا ہے. listen with open ears, that is قلب.
یہ جو ہے قلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسموں میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو تو پورا انسان صحیح جاتا ہے, اور اگر وہ غلط ہو جائے تو پوری جو تمہارا انسان ہے وہ غلط راستے پہ چل جاتا ہے. اور تم غور سے سنو, وہ تمہارا قلب ہے. ابھی روئی, اینی ریفلیکشن؟ جی سر بالکل, بہت زبردست بات ہے واقعی. اگر دل درست ہوگا تو پھر ہمارا ہر عمل, نیتیں درست ہوں گی, ہمارے مقاصد درست ہوں گے, ہمارا کام کرنے کا جو ہے وہ نظریہ صحیح ہو جائے گا. وہ جو مائنڈ میپ آپ کہہ رہے ہیں نا, ایکچولی وہ بات وہی ہے کہ مائنڈ ہی ہمارا دل کے اندر ہے, تو وہ میپ بھی وہی ہوگا. جی میں نے اس لیے بتایا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء یہ باتیں نہیں کرتے, بلکہ وہ یہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی سائنس کے لحاظ سے کہ نہیں, قلب کا جو اس قرآن میں ذکر ہے وہ یہ اس والے قلب کا, ذہن کا, دماغ کا ذکر ہے. حالانکہ ان کو لیکن سر حدیث کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دل کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر بتایا ہے جی کہ جی جی, اور قرآن بھی بولتا ہے کہ یہ تمہارے سینوں میں ہے. ہاں قرآن بھی یہی نہیں, بولتا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلیس کر کے بتایا کہ التقوی ہاں ہونا, یعنی کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ یہاں ہے, اور ایمان جو ہے وہ یہاں پہ ہے. تو مطلب وہ جی دل کی طرف ہاتھ رکھ کے انہوں نے اس کی باقاعدہ انڈیکیشن کی ہے احادیث کے مطابق. جی جی بالکل آپ نے صحیح بولا روحی. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سب چیزیں جو ہیں بتانی چاہیے, لیکن اس جو ماڈرن سائنسز سے لوگ اتنے امپریس ہو گئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ باتیں بتائیں گے تو وہ لوگ بولیں گے یہ جاہل ہے کیا ہے. لیکن حالانکہ سر اب تو ماڈرن سائنس بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ ہارٹ جو ہے وہ مین جو ہے ہمارا آرگن ہے, جس سے کہ ہماری ساری جو ہے سوچنے سمجھنے کے نہیں, ماڈرن دیکھیے صلاحیتیں جو وہ فزیولوجیکل سائنس ہے وہ تو ابھی تک اس پہ نہیں پہنچی, صرف یہ پہنچی ہاں نیورونز کچھ ہارٹ میں بھی ہوتے ہیں, یہ صرف یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں سر, میں نے بھی لیکن ریسنٹلی پڑھی ہے, میں آپ سے شیئر کروں گی وہ جو جی نہیں, اسٹڈیز وہ پہ. ہے لوگوں کی اپنی ریسرچ ہے, لیکن وہ جی جی, that is not accepted as a norm in modern او science. اچھا اچھا. وہ اپنے اپنے لوگوں کا جو ہے اسیسمنٹ ہے. لیکن میرا صرف یہ ہے کہ اصل میں سائنس زمانے کے لحاظ سے نا, جو سائنٹیفک نالج وہ چینج ہوتے رہتی ہے. ہم اپنے دین کو سائنٹیفک نالج پہ 100% نہیں بیس کر سکتے. ہمیں جہاں آیات نظر آتی ہیں اس کو ہم لیں, وہ ضروری ہے. جو انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل, ماڈرن سائنس ہمیں اللہ کی نشانیاں دیتی ہے, اس کو ہم لیں. لیکن اندھا بند کر کے ماڈرن سائنس جو اس وقت ڈسکور کر رہی ہے, ہم نہ بولیں کہ نہیں یہی ہے اصل حق, بے شک, حقیقت یہی ہے. بے حقیقت تو شک اللہ ہی ایسا ہے بہتر سر, جان. بالکل. اور سائنس چینج ہوتے رہتی ہے. انسان کی جو نالج ہے نا وہ مسلسل, خاص طور پہ ان کی نالج جو غیر مسلم ہیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی ایک دیکھیے یہ جو شعر ہے, یہ شعر کون پڑھیں گے, کہاں گیا شعر, یہ شعر کون پڑھیں گے, ابراہیم پڑھیں گے. اوکے سر. پڑھیے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. جی دیکھیے یہ فرق ہے مسلمان اور کافر. مسلمان کافر جو اس دنیا میں پریشان ہے, کھو گیا ہے, اس دنیا میں ہی کھو گیا ہے, اور ایک مسلمان کے دل میں یہ پوری دنیا اتر جاتی. یہ آفاق جو ہے تمام سائنس, تمام چیزیں وہ اس کے اندر اتر کے اس کو اللہ کا پتہ دیتے ہیں. وہ کھوتا نہیں ہے اس دنیا میں, اس لیے کو اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے ہر چیز کا, اللہ نے بنائی ہے. اللہ از دا کریٹر, جیسے بولتا ہے نو یور کریٹر, میں بولتا ہوں. تو اللہ نے, مومن اس دنیا کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ تک پہنچتا ہے. اور جو کافر ہے وہ چونکہ اللہ کو ماننا نہیں چاہتا کسی وجہ سے, کافر ضروری نہیں, کافر ہمیں بھی اللہ معاف کرے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں, اللہ میں اسے بچائے. یا منافقت ہم کرتے ہیں, منافق تو کافر سے بھی بدتر ہے, قرآن بولتا ہے. ٹھیک ہے, تو کافر جو ہے وہ دنیا میں کھویا رہتا ہے, وہ پریشان رہتا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں, اس کا اللہ کی ہدایت کو لیتا نہیں ہے. اور جو مسلمان ہیں وہ سائنس کے ذریعے, آبزرویشن کے ذریعے, اپنے دل کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, کان کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے.
اس میں کلیئر ہے یہ بات روحی آپ کو کوئی اس میں؟ یہ اقبال کا شعر سر ہے. جی بالکل سر، میں تو ایک چیز کو کبھی کبھی جو ہے نا سوچتی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ جو چیز قرآن میں سے سمجھ آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے، تو اس چیز کو بغیر کسی دلیل کے پہلے مان لینا ایمان ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اس پہ جی تحقیق جی کرنی ہے کہ اس کے اندر مقاصد کیا ہیں یا کیوں اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو پھر آپ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن ماننا اس کو آپ کو منوان ہے، بالکل ایسے جیسے جی. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اس میں ہم انشاءاللہ گڑیا کا مثال ہے کہ جس نے کہا کہ میں نہیں جانتی رب اس میں کیا لکھا ہے قرآن میں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے۔ تو یہی ہے کہ بس ہمیں اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا آج، تو کبھی نہ کبھی سمجھ آ جائے گا وہ فیکٹ، لیکن ماننا ہم نے اس کو جی منوان ہے۔ بالکل صحیح ہے. اصل میں دیکھیں ہماری لاجک کیا ہے، قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن کبھی غلط نہیں بول سکتی. وہ اللہ کی طرف سے اللہ پرفیکٹ ہیں، جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا پہلے. اللہ پرفیکٹ ہے تو ان کی کتاب بھی پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتاب پرفیکٹ ہے، اس میں تمام کی تمام ٹروتس اور حقیقتیں ہیں. تو وہ تو ہم اگر بولیں گے نہیں قرآن کو میں شک کی نگاہ سے دیکھوں گی تو ہم پھر اللہ معاف کرے کفر کی طرف چلے جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. قرآن چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جو تمام جس نے دنیا بنائی ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے، تو قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. دوسری چیزوں میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن جو ہے وہ 100% کریکٹ ہے. تو قرآن ہی ہماری لاجک ہے، اس لیے کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں جو بالکل کریکٹ ہوتی ہے نا، جو آپ کے لاجک پہ اترتی ہے، وہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں. تو قرآن ہماری لاجک ہے، تو جو قرآن جو بات کہے گا وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا. ہاں پھر اللہ بولتے ہیں کہ غور و فکر کرو، سوچو ایسا کیوں ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر ہمارا علم جو ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے لگتے ہیں. چلے میں انشاءاللہ آگے جو ہے نا میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی آپ لوگوں کو بعد میں دکھاؤں گا اگلے سیشنز میں. ابھی میں نے چونکہ قلب میں رکھنا چاہتا تھا تو ہم قلب میں ہی رہتے ہیں کہ قلب کا اصل قرآن کیا ذکر کرتا ہے قلب کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ ایڈ کیجئے پلیز. سر جی عبدہ، میں پوچھ رہی تھی کہ آج آپ سرکولیٹری سسٹم نہیں دکھائیں گے اور جو آپ دکھاتے تھے؟ میں آج جو میرا خیال وقت ہمارا کچھ زیادہ ہو گیا کم رہ گیا ہے تو آج ہم وہ نہیں دکھاتے، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کسی نے تیار کی ہوئی ہے کوئی ویڈیو تو ہم وہ دکھا سکتے ہیں. میں نے تیار کی ہوئی ہے. چلیں آپ دکھائیے، میں آپ کو دیتا ہوں 1 منٹ ٹھہریے گا زینب، میں آپ کو کو ہوسٹ بناتا ہوں. ٹھیک ہے زینب، آپ شیئر کر سکتی ہیں. نظر آ رہا ہے؟ نہیں شیئر نہیں ہوئی اسکرین. اب آ رہا ہے؟ جی اب نظر آ رہا ہے. Where is it? Ah, oh, here you are, my childhood friend, my inspiration for becoming a doctor. Did you hear that, my friends? Even after so many years, it's working fine. Both the stethoscope as well as my heart. So, let me take this opportunity and tell you about a vital organ in your body, a symbol of love and nature's wonder, known as the heart, and how it works. Zoom in. Everyone knows that the heart is one of the most vital organs of the human body and is located on the middle left side of your chest. But
Do you know about its essential function? Well, the heart's important job is to pump blood through the circulatory system, thus providing the oxygen-rich blood required for staying alive. Staying alive, staying alive. Ha! 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 Staying up. Sorry, my favorite song. So, where were we? Oh yes, how does your heart work? Close in. The human heart is made up of 4 different chambers. The upper chambers are called the left and right atrium, and the bottom chambers are known as the left and right ventricles. It all starts in the upper right atrium, where the deoxygenated blood enters the heart. From there, the blood goes through the tricuspid valve to the secondary chamber called the right ventricle, which pumps the blood to the left direction through the pulmonary valve and then through the pulmonary artery directly into the lungs. That's where the blood mixes with the oxygen. Then the oxygenated blood travels back through the pulmonary vein into the left atrium, and finally through the mitral valve into the 4th chamber called the left ventricle, and then pumped out to the rest of your body. Phew, that's a long journey. Trivia time! Did you know your heart pumps about 2,000 gallons of blood every day? Also, your heart beats about 100,000 times in one day and approximately 35 million times a year. During an average lifetime, the human heart will beat more than 2.5 billion times. It's question time, friends. Today's question is, how many chambers are there in a human heart? Do write your answer in the comment section below. Be a part of the Peekaboo. Until next time, it's me, Kinox, zooming out. Mama, Staying alive. आपके Staying alive. बाय चल रही हैं Bye. Hey kids, you liked my videos, didn't you? Before you go, to click on the subscribe button so Yes, you sir. won't miss अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? माफ कीजिए मेरा सेशन है.